السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 105، اور یہ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد، تو اس کا پارٹ 2 کر لیں، یہ تو چلتا جائے گا۔ تو یہ دوسرا ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافر 3000 اونٹ، 3000 لشکر اور 200 گھوڑے، 700 زیریں اور اسلحے سمیت احد کے میدان میں اتر گیا، اور ابو سفیان جو ہے نا ان کی قیادت کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، وہ ہم نے سارے معاملات بیان کر دیے۔ اب آپ نے نا مجلس شورا بلائی ہے، یعنی کہ جو اپنے نا مشورہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے نا صحابہ کرام سے پوچھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے یا مدینہ سے باہر، یعنی کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں اور وہ آ کر محاصرہ کر لے، کتنا دن محاصرہ کریں گے، بھاگ جائیں گے، یا باہر نکل کر لڑا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشورہ بھی دیا کہ مدینہ ہمارے لیے محفوظ ڈال ہے، اگر تم یہی رہو جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، انہیں وہی رہنے تو وہ نہایت ہی ناموافق جگہ پر رہیں گے، کیونکہ باہر ہے تو کتنی دیر کریں گے، اور ہم اپنے علاقے میں ہوں گے، ہمیں اپنی ساری سہولیات میسر ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ یہ دیا کہ مدینہ ہی میں رہ کر جو ہے نا وہ لڑا جائے، دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جو صحابہ بدر میں شریک نہیں نہ ہو سکے تھے، تو ان کو بڑی حسرت تھی کہ فتح ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں بھی اپنے جوہر جو ہے نا دکھانے کا موقع ملے۔ تو حتیٰ کہ نا عبداللہ بن ابی اس کی پتہ کیا رائے مشورہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا، وہ کہتا تھا مدینہ میں رہ کر ہی لڑا جائے، لیکن دونوں کے فرق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنگی حکمت عملی کے تحت کہہ رہے تھے، تو وہ یہ چاہ رہا تھا جان چھوٹ جائے، مجھے لڑنے ہی نہ پڑے، مدینہ ہی میں رہے۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ عبداللہ بن ابی منافق کا۔ تو لیکن نا صحابہ کرام میں بڑے پرجوش تھے، انہوں نے کہا، بعض صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہم تو اسی دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دشمن کو ہمارے قریب لا کر پھینک دے اور ہمیں دشمن کے سامنے لے چل، وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں، تو اب ہم یعنی کہ باہر نکل کر لڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا مشورہ تھا۔ اور ابو سعید یا دیگر اوس اور خزرج کے نا یہ صحابہ کرام جی کی جو قیادت ہے نا، حتیٰ کہ حمزہ بن عبد المطلب، سعد بن عبادہ اور سیدنا نعمان، ان کی کیا رائے تھی؟ اور اوس اور خزرج، اے اللہ کے رسول ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بزدل ہیں اور ان کی وجہ سے لڑائی نہیں کر رہے اور اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ ہم 300 کی تعداد میں تھے جنگ بدر میں، تھوڑے تھے تو اللہ نے فتح دی، اب تو ہم زیادہ ہیں جی، اور ہمیں باہر جو ہے نا جا کر لڑنا چاہیے۔ یہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی۔ پھر ابو سعید خدری کے جو والد ہیں نا مالک بن سنان، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں طرح ناکام نہیں ہیں، یا تو اللہ میں فتح دے گا یا شہادت، اگر فتح ہوئی پھر بھی ٹھیک ہے، اگر شہادت ہوئی تو یہ بھی کامیابی۔ کیسا جذبہ تھا، کہتے شہید ہو جائے یہ بھی کامیابی ہے، تو ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، وہ تو سر فرست تھے جوش میں، وہ کہہ رہے تھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب یعنی کہ قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان کفار سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ اور کہتے ہیں جب یہ کفار سے جنگ ہوئی ہے نا تو حمزہ شہید ہو گئے تھے احد میں، پتہ ہے نا آپ کو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو روزے کی حالت میں تھے، انہیں کوئی کھایا پیا نہیں تھا۔ اور نعمان بن مالک نے کیا کہا
کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو گئی ہیں تو آپ نے تعبیر یہ کی شہادتیں، تو ہم شہادتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں جنت میں ضرور جاؤں گا نہیں، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ کے دن سے ہرگز نہیں بھاگتا۔ آپ نے فرمایا صدقتا، یعنی کہ تو نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ نعمان جو ہے نا بن مالک یہ شہید ہو گئے تھے، یعنی کتنا جذبہ ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں شہادتیں۔ اور ایک اور صحابی ہیں ایاد بن اوس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم بنو عبد الاشل بھی ذبح کی ہوئی گائیوں میں سے ہیں، یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے، اور ہم تو جنت کی طرف بڑھ جائیں گے اور ان کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو ہمارا اس سے بڑھ کر اور کیا انتقام ہوگا کہ یہاں ان کو ہم جہنم میں بھیج دیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ بڑی بات ہے جی۔ اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا گلی محلوں میں محصور ہو کر رہ جائیں۔ ہم جب کافر تھے تو باہر نکل کر مقابلہ کرتے تھے، اب تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ساتھ۔ ابو سعد خثیمہ تھے ایک صحابی، ہاں جی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب فرمائے گا، تو یہ دوسری چیز ہے شہادت۔ اور انہوں نے پھر اپنی بات بیان کی، کہنے لگے کہ یہ کوڑا اندازی، یہ وہی ہے باپ بیٹا تھے، کوڑا اندازی ہوئی تھی، تو کوڑا جو ہے نا بیٹے کے حق میں نکل آیا اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو باپ جو ہے نا بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ طے پایا تھا ایک گھر کی رکھوالی کرے اور ایک جنگ میدان بدر میں جائے، تو بیٹا چلا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو نہ جانے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو سعد خیثمہ کہہ رہے، خیثمہ، کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں رہا، حالانکہ میں شرکت کے لیے تڑپ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے بیٹے نے کوڑا اندازی کی اور کوڑا میرے بیٹے کے نام نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت سے نوازا میرے بیٹے کو۔ میں بھی شہادت کا آرزو مند ہوں۔ میں نے نا رات کو خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ہو گیا ہے اور جنت کی نہروں کے کنارے پھلوں کے انبار میں ٹہل رہا ہے، یعنی کہ نہروں اور باغات میں ٹہل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ابو جی آئیے میرے ساتھ جنت میں رہیے، اللہ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا وہ پورا فرما دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اب میں بھی اس کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ کتنا جذبہ ہے، بڑا جذبہ ہے۔ اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، میں اب اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے جنت عطا فرمائے اور ساتھ جو میرا بیٹا ہے اسے ملاقات کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعد خیثمہ کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے احد کے دن انہیں شہادت کا تاج پہنا دیا، باپ بیٹا دونوں جنت میں، سبحان اللہ۔ انس بن قتادہ کا جذبہ شہادت۔ انس بن قتادہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، دو نعمتیں ہیں، دو نعمتوں میں تو ایک نعمت ضرور مل جائے گی، شہادت یا غنیمت، یعنی کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بھی نعمت ہے، اور مال غنیمت ملے گا، یہ بھی نعمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری شکست کا خطرہ ہے، کیونکہ باہر جا کر لڑو گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ اب نا اوس اور خزرج کے اکثر جو سردار تھے نا، لیڈر، انہوں نے باہر نکلنے پر ہی اصرار کیا۔ تو جمعے کا دن تھا، میں نے بتایا نا شوال کا مہینہ چل رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا، واعظ و نصیحت کی، جہاد کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا نصیحت کی، صبر کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ اور جوں ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ نے احد کی جانب جانے کا ارادہ فرما لیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو نا یہ ناپسندیدہ بھی بات معلوم ہوئی۔ کیوں؟
وہ جو تھے نا کچھ صحابہ، انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی آتی ہے، جب آپ کا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑا جائے تو کیوں ہم باہر جا کر لڑیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سردار ہیں۔ تو بچوں اور جو ہے نا آپ نے بہرحال صحابہ کرام کا جو اکثریت تھی نا، آپ نے ان کے مشورے کو قبول فرما لی، یعنی کہ باہر ہی جا کر لڑیں۔ آپ کی رائے مدینہ میں تھی لیکن آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا۔ عصر کی نماز پڑھائی، جمعے کا دن تھا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ لوگوں کو مدینہ میں مقرر کیا، یعنی کہ ان کو نہ وہ سمجھ لے کہ جو ان کا محفوظ مقام تھا ادھر منتقل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نا گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، یہ آپ کے جو ہے نا وفا شعار ساتھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نا امامہ انہوں نے باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ لوگ آپ کے حجرے اور ممبر کے درمیان صف باندھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر تشریف لے آئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تم لوگوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں کی ہیں اور انہیں مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، حالانکہ آسمان پر سے ان پر وحی آتی ہے۔ تم اس معاملے میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دو، مطلب ابھی بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، تو آپ جو بھی فیصلہ کریں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو انہی کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے تھے، آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ پوری طرح اسلحے سے ملبوس تھے، یعنی کہ جنگی لباس آپ نے پہن لیا تھا، تلوار اور زیرہ کمر بند بندھا ہوا تھا۔ اب نا جنہوں نے کہا تھا نا باہر جا کر لڑیں، انہیں نا تھوڑی سی شرمندگی سے محسوس ہوئی کہ واقعی آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیوں اس طرح جذبات میں آپ کی مخالفت کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اب جنہوں نے کہا تھا باہر جا کر لڑنا ہے، ہم آپ کی موقف کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کیجئے، ہمارے لیے جائز نہیں تھا کہ ہم آپ کو مجبور کریں، فیصلہ اللہ اور آپ کے سپرد ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں نے تمہیں اس بات کی دعوت دی تھی کہ مدینہ ہی میں رہ کر لڑنا ہے، تم لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یعنی کہ اب میں نے ہتھیار پہن لی ہے تو اب نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کو اتارے، اب ادھر ہی باہر ہی چلیں گے۔ تو میں جو تمہیں حکم دوں اسے باغور اپنے سامنے رکھنا اور عمل کرنا، اللہ کا نام لے کر نکل چلو، اگر تم صبر کرتے رہے تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ لو جی، آپ نے نا یہ بات اس طرح کہہ کر ختم کی کہ یہ حدیث ہے کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہاں جی، کیا زیب نہیں دیتا؟ مستدرک حاکم مسند احمد میں کہ نبی ہتھیار باندھ لے اور پھر اتار دے، یہ اس وقت اتاریں گے جب اللہ کا دشمن اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے، یعنی کہ لڑائی کے بعد ہی اب نا یہ جنگی لباس اترے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، سب مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ خاص طور پر رات انہوں نے بڑے محتاط انداز میں بسر کی، یعنی کہ پوری طرح مسلح تھے اسلحے سے، اور ہتھیار اپنے قریب رکھ کر نہ سوتے تھے۔ پھر نا عمر بن جمو، یہ ایک صحابی ہیں، ان کا شوق شہادت دیکھیں، یہ لنگڑے ہیں اور ان کے 4 بیٹے تھے اور یہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو کہ ان کے بیٹوں نے یا صحابہ نے بت کو نہ جا کر گندگی میں پھینک دیا تھا، انہوں نے تلوار بھی اس کے گلے میں لٹکا دی تھی کہ چل اے بت تو مقابلہ کر، پھر بت مقابلہ نہ کر سکا تو پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان کے 4 بیٹے تھے، خلاد، معوذ، معاذ اور ابو الایمن۔
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے تو یہ چاروں بیٹے آپ کے ساتھ جاتے۔ اور احد کے موقع پر نا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن بیٹوں نے ان کو روکا کہ آپ کا ایک تھوڑا سا لنگڑا پن ہے اور بوڑھے بھی ہیں اور جہاد سے مستثنی ہے اور آپ پر جہاد فرض نہیں، آپ گھر میں رہیں۔ یہ سن کر نا عمر بن جموع غم زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روک رہے ہیں، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں لنگڑا کر ہی جنت میں چلا جاؤں۔ لنگڑاتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور کیا ہے تو جہاد تم پر فرض نہیں ہے، پتہ نا یہ مستثنی ہوتے بوڑھے لوگ، تمہارے لیے ٹھیک نہیں کہ تم اپنے والد کو جہاد پر جانے۔ تو دوسری طرف آپ نے ان کے چاروں بیٹوں سے فرمایا تمہارے لیے ٹھیک نہیں کہ تم اپنے والد کو جہاد پر جانے سے روکو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ دے دے۔ یعنی کہ فرمایا اگر آپ ان کو یہ کہا کہ آپ پر فرض نہیں، بیٹوں کو کہا کہ انہیں روکنا نہیں، تو قصہ مختصر عمر بن جموع کو جہاد کی اجازت مل گئی، وہ سفر جہاد پر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ناکام جو ہے نا میرے گھر میں واپس نہ لٹانا، ناکام۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرما گئے، شہید ہو گئے۔ اور ان کی اس جنگ میں ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام خلاد تھا، وہ بھی جو ہے نا شہید ہوئے ہیں۔ اور حالانکہ دیکھیں کتنا ایمان ہے، انہوں نے نا کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو لنگڑاتے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور اے اللہ مجھے شہادت کی جو ہے نا لباس پہنائے گا اور بغیر واپس مجھے نہ بھیجنا۔ ایک اور جگہ یہ روایت آئی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا عمر بن جموع نے اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں یہ میرا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں کیوں نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ نا یہ جو ہے نا شہید ہو گئے ادھر۔ اسی طرح نا ایک اور یہ عمر بن جموع کے بارے میں نا اور بھی فضیلتیں ملتی ہیں، ان کا بیان ہے کہ آپ نے نا بنو سلمہ کا سردار عمر بن جموع کو قرار دیا کہ یہ بنو سلمہ جو قبیلہ ہے نا ان کے سردار کون ہیں؟ عمر بن جموع، جو احد میں شہید ہو گئے تھے، لنگڑے تھے۔ تو بنو سلمہ آپ نے سوال کیا کہ بنو سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار تو جد بن قیس ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے بڑا بخیل پاتے ہیں، بڑا ہی بخیل آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی بیماری بخل سے زیادہ خطرناک ہے؟ اللہ معاف کرے، کروڑوں اور لاکھوں روپے کمانے والے لب خشک اپنی جان پر بھی نہیں لگاتے، دوسروں کو انہوں نے کیا سوچنا ہے۔ اور مجھے ایسے ایسے آدمیوں سے واہ پڑا ہے، اتنے بخیل آدمی ہیں کہ چائے کے کپ پر لڑائی لڑ لے، لاکھوں کمانے والے۔ تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ تو اگر تمہارا سردار ہے تو عمر بن جموع ہے جو سفید اور گنگریالے بالوں والے ہیں اور نہایت سخی ہیں۔ عمر جو ہے نا آپ نے تعریف کی، بڑے سخی ہیں۔ اور کیوں یاد رکھیے یہ نا جب بھی آپ کسی عورت سے شادی کرتے نا تو یہ عمر بن جموع آپ کا ولیمہ کرتی اپنی طرف سے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ بخل بھی ایک عیب ہے، ہر چند کے وہ ایک سردار ہے۔ پھر نا عبداللہ بن عمر کا خواب، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احد سے ایک دن پہلے خواب میں نا مبشر کو دیکھا، یہ صحابی تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟
فرمانے لگے ہم جنت میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں سیل کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا جنت میں۔ اس خواب کا ذکر سیدنا عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو جابر، یہ شہادت کی خوشخبری ہے۔ اچھا یہ بات مسئلہ سمجھ لیں، اس سے یہ فہم نہ ہو کہ ان کو یہ پتہ تھا وہ جو اوپر ہیں جنت میں، اللہ دکھلا دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کے خواب میں آؤں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں، پتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دکھلا دیتے ہیں یہ، تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جابر ہیں جی، جابر، سیدنا جابر غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن یہی جو اوپر ہے نا عبداللہ بن عمر، یہ ان کے باپ تھے، وہ بھی غزوے میں شریک ہونے کے خواہش مند تھے۔ تو عبداللہ نے نا جابر جی کے جو والد ہیں احد میں شرکت کے لیے اصرار کرتے ہوئے اپنے بیٹے سیدنا جابر سے فرمایا اے جابر، اس لڑائی کے نتیجے تک مدینہ میں ہی رہنا۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے پیچھے کئی بیٹیاں ہیں تو مجھے یہی بات پسند ہوتی کہ مجھ سے پہلے تم میرے سامنے شہید کر دیے جاؤ۔ اور یہ نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، یعنی کہ یہ عبداللہ جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر، ان کی 9 بیٹیاں، اور جابر جو ان کے بیٹے ہیں ان کی 9 بہنیں تھیں، فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر اپنے بیٹے جابر سے یہ بھی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اولین شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہیں سب سے پیارا سمجھتا ہوں، مجھ پر کچھ قرضہ ہے، یہ قرضہ ادا کر دینا۔ میں تمہیں تمہاری بہنوں کے معاملے میں بلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کا خیال رکھنا۔ یعنی کہ میں شہید ہو جاؤں تو بہنوں کا خیال بھی رکھنا ہے، 9 بہنیں ہیں، یعنی کہ ان کی شادی بھی کرنی ہے، اور دوسرا میرا قرض بھی اتارنا ہے اور ان کے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب 2 اور صحابی ہیں نا، اور عجیب و غریب ان دونوں نے دعائیں کی ہیں، عجیب و غریب، احد سے پہلے۔ ایک کا نام عبداللہ بن جحش ہے اور ایک سعد بن ابی وقاص ہے۔ پہلے سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جنہوں نے اسلام میں نا پہلی مرتبہ تیر پھینکا تھا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عبداللہ بن جحش یہ اولین ہے جن کو نبی علیہ السلام نے کسی سریہ میں جنگ کے لیے روانہ کیا، یعنی کہ جو سب سے پہلے اسلام میں دستہ جنگ کے لیے روانہ ہوا نا، تو وہ عبداللہ بن جحش اس کے سپہ سالار تھے، یعنی کہ وہ پہلے تیر پھینکنے والے تھے، اور عبداللہ بن جحش پہلے جو ہے نا قیادت کرنے والے سپہ سالار تھے۔ تو دونوں نے کہا آؤ ہم اپنی اپنی، کیا پتہ شہادت مل جائے تو دعا کر لیں۔ تو عبداللہ بن جحش نے کہا آؤ ایک کونے میں الگ بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، پہلے میں دعا مانگوں گا، اس پر آپ نے آمین کہنا ہے، پھر آپ دعا مانگے، اس پر میں آمین جو ہے کہوں گا۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ ہم ایک گوشے میں چلے گئے، پہلے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب ذوالجلال سے التجا کی، اے میرے رب، کل جب دشمن سے مقابلہ ہو، تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو بھیج تاکہ میں تیری راہ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ دے۔ سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں میں اسے قتل کروں اور اس کا لباس، اس کی زیرہ، اس کے ہتھیار پر قبضہ کر لوں۔ تو عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ اچھا یہاں پر نہایت اہم نقطہ سمجھ لیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں،
اب یہ دیکھیں یہ صحابی دعا کر رہے ہیں اور دوسرے صحابی آمین کہہ رہے ہیں، چاہے ایک ہو چاہے دو ہوں، دعا تو ہو گئی نا، آمین نہیں کہا، انہوں نے آمین کہا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن جحش نے عجیب و غریب دعا کی ہے اس سے ہٹ کر، وہ کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ میرے مقابلے میں ایسا کافر بھیجنا کل جو انتہائی طاقتور اور زبردست ہو، جنگ کا بھی ماہر ہو، میں تیری راہ میں سے جنگ کروں، وہ مجھ سے جنگ کرے، بالآخر وہ مجھے قتل کر ڈالے، مجھے شہید کر دے، پھر وہ مجھے پکڑے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، جب روز قیامت میں تو سے اس حالت میں ملوں گا تو تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے تیری ناک کان کس وجہ سے کاٹ دیے گئے، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں گا کہ صرف تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت رکھنے کی وجہ سے۔ کتنا جذبہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر تصدیق فرمائے، ہاں اے میرے بندے اے اللہ تو کہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ ہاں جی، اور ایک نبینہ صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم، وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں طاقت رکھتا تو میں ضرور جہاد کرتا، یہ نبینہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت یہ آیت نازل فرمائی، ہاں جی، زید بن ثابت روایت کر رہے ہیں، زید بن ثابت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے نا میری ران کے اوپر تھی، اس دوران آپ کی ران مبارک مجھ پر اتنی بھاری ہو گئی جیسے ابھی میری ران ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگلا حصہ نازل فرمایا، غیر اولی الضرر، یعنی کہ یہ آیت ہے سورہ النساء میں، مومنوں میں سے جو پیچھے بیٹھ رہنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو جہاد کریں اور پیچھے بیٹھ رہے ہیں اس درجے میں برابر نہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، یعنی کہ جنت کا، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر آگے سورہ نساء، یعنی کہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے برابر نہیں جنت میں، مجاہدین صحابہ اور غیر مجاہدین کے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور موقع پر فرمایا تھا غزوہ تبوک میں کہ یقیناً تم اپنے پیچھے مدینہ میں ایسی جماعت چھوڑ آئے ہو، تم جہاں بھی گئے ہو یا تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا یا جس وادی سے بھی گزرے وہ تمہارے اجر میں شریک جو ہیں وہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہے، بھلا وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو عذر نے، بیماری نے، مجبوری نے روک رکھا ہے، اور انہیں برابر کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ مسلمان اگر نیت بھی کرے تو اس کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ لو جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔